حاقہ کا معنی ہے ثابت ہونے والی، چونکہ قیامت کے دن اللہ پاک کے وعدے اور وعیدیں ثابت ہوں گی، اس لیے اسے سورہ الحاقہ کہا گیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قیامت کے مختلف ناموں میں سے ایک نام حاقہ بھی ہے۔ اس سورت کا اصل موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بیان ہے۔ سورت کی ابتدا میں قیامت کی ہولناکیوں، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط جیسی قوموں کے انجام بد کا بیان ہے۔ اس کے بعد یہ سورت ان واقعات کا تذکرہ کرتی ہے جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گے، یعنی سور پھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے نازل ہوں گے، انسانوں کا احاطہ کیے ہوئے ہوں گے۔ پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو انسانوں کو اللہ پاک کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ان میں سے جو نیک ہوں گے ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جسے وہ خوشی کے مارے دوسروں کو دکھائیں گے، اور جو گناہگار ہوں گے ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ بڑی حسرت سے کہیں گے کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی، اور میں جانتا ہی نہیں کہ حساب کیا ہے، کاش موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، میرے مال نے بھی مجھے کچھ فائدہ نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔ پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ پاک نے بدبختوں کی دو بڑی علامتیں اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی۔ پہلی یہ وہ اللہ پاک پر ایمان نہیں رکھتے، دوسری یہ کہ وہ مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ سعداء اور اشقیاء کا انجام بتانے کے بعد رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت پر قسم کھاتے، فرمایا بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا لایا ہوا ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، لیکن تم بہت کم یقین رکھتے ہو، نہ کسی کاہن کا قول ہے لیکن تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا